السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 235 تا 241 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريدة ومتئوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريدة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى القول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم پر کچھ مطالبہ نہیں، تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق، حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر. اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر جو کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو. بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے. پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا. تم نہ جانتے تھے، اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک کا نان و نفقہ دینے کی بے نکالے. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو. دوستو، یہاں اس کا ترجمہ تمام ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر: اپنے اس نصف سے جو اس اور صورت میں واجب ہے، یعنی شوہر، اس میں حسن و سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب ہے، یعنی پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان
ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ اس میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے اور اولاد و ازواج کے مسائل و احکام کے درمیان میں نماز کا ذکر فرمانا اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ان کو ادائے نماز سے غافل نہ ہونے دو، اور نماز کی پابندی سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے، جس کے بغیر معاملات کا درست ہونا مقصود نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب یہ ہے کہ اس سے نماز اثر مراد ہے، اور حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سے نماز کے اندر قیام کا فرض ہونا ثابت ہوا۔ اپنے اقارب کو کثیر خرچ کرو، اس میں ثواب ہے، اور مصارف اس کی یہ ہیں۔ مسئلہ آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبات دینا جائز نہیں، یہ ہر نیکی کو عام ہے، انفاق ہو یا کچھ اور، باقی مصارف بھی اس میں آ گئے، اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ مسئلہ جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں۔ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر چڑھائی کریں تو جہاد فرض عین ہوتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال کی تھی، اور 1 سال کامل وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کے مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت کو پھر 1 سال کی عدت تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر عشرہ سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ آیت میراث سے ہی منسوخ ہوا، جس میں عورت کا حصہ شوہر کے ترکے سے مقرر کیا گیا۔ لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ اپنے مورث کی بیوہ کا نکلنا یا غیر سے نکاح کرنا بالکل گوارا ہی نہ کرتے تھے، اور اس کو عار سمجھتے تھے۔ اس لیے اگر ایک دم 4 ماہ 10 روز کی عدت مقرر کی جاتی تو یہ ان پر بہت شاق ہوتی، لہذا بتدریج انہی راہ پر لایا گیا۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں طاعون ہوا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے اور جنگل میں جا پڑے۔ بحکم الہی سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ بندے کو چاہیے کہ رضائے الہی پر راضی رہے۔ مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہذا دل مضبوط رکھنا چاہیے اور موت سے نہ بھاگو جیسے بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اور اس کا عطا فرمایا ہوا۔ حقیقی مالک وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق کی جزا بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ دوستو یہاں تفسیر اس کی ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ جو تفسیر ہم نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام ناظرین، غائبین اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھیلانے میں جو میرے اور آپ کے اوپر ختم نبوت کے صدقے اس امت کے ہر کلمہ گو کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو ہر کان تک، ہر کلمہ گو تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق اور ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ میں آپ تمام دوستوں کے لیے دعا گو رہوں گا، اور فلسطین کے مسلمانوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو ان کو قبروں میں منور فرمائے، ان کی تمام قبروں کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔